الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات 26واں پارہ ہے اور 49 نمبر یہ سورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اور اللہ کی مہربانی سے آج ہم اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کسی بھی کام کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھ لینا اس کام کے اندر خیر و برکت کا نزول ہو جاتا ہے، اور کسی بھی کام کے شروع میں بسم اللہ کا نہ پڑھنا فہو اقطع و ابتر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کام سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے اور وہ نامکمل ہوتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا یہ حرف ندا ہے، آواز دینے کے لیے ہوتا ہے۔ یا ایہا اے، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ پاک سمیع سننے والے، علیم جاننے والے ہیں۔ سورہ حجرات کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اس کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ قدم یقدم تقدیم، لا تقدم قدم، کوئی چل رہا ہے اس سے آگے چلنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ سے آگے نہ بڑھو، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کوئی بھی عمل اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر نہ کرو۔ ہر عمل کے اندر جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سکھلایا ہے، اسی کے مطابق عمل کرو۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی قربانی کے موقع پر، کہ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ ہمارے دل کی خواہش ہے قربانی کا گوشت غریب لوگوں کے گھروں میں سب سے پہلے میرا جائے، کہ تاکہ میری وجہ سے لوگ گوشت کھائیں اور میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ عمل کرنے کے لیے کیا کیا؟ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر لی، صبح صبح فجر پڑھ کے قربانی کر کے گوشت بنا کے تقسیم کر کے پھر نماز پڑھنے گئے۔ تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ عمل کیا ہے؟ پہلے نماز کے بعد قربانی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں لیکن وہ 2-4 دن پہلے ہی روزے سٹارٹ کر لیتے تاکہ پتہ چلے کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کا بڑا ڈر ہے۔ تو یہاں سے بھی منع کر دیا گیا۔ مختلف روایات ہیں۔ بہرحال ہر میدان کے اندر حکم ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، وہ عمل جس کے اوپر
اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، وہ عمل نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری سنت کی مہر ہی نہیں ہے تو وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، بظاہر وہ عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو، کتنا عمدہ کیوں نہ ہو۔ تو یہی بات یہاں پر ایمان والوں کو سمجھائی گئی ہے۔ قرآن کریم سورۃ الاحزاب کے اندر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں سمجھایا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مؤمن مرد کسی مؤمنہ عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، آرڈر آ جائے، تو پھر ان کو کوئی اختیار ہو کہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیں، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر لیں، کسی کو حرام کر لیں۔ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، ثواب کس میں ہے، گناہ کس میں ہے، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اعزاز، مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ وہ جو بولتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے آرڈر سے، اللہ کی وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہی بات ایمان والوں کو سمجھائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ بندہ اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، ان سے آگے نہ بڑھے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ کا حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، صوت آواز، اصوات اس کی جمع ہے، لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق، اوپر، صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا، اور نہ تم آواز دو، نہ تم زور سے بولو، لہو، آپ کے لیے، ان کے سامنے، بالقول، گفتگو میں، ولا تجہروا لہو بالقول، نہ تم چلا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے گفتگو کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہے تمہارا بعض کے ساتھ، ان تحبط، یہ کہ ضائع ہو جائیں گے، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اس حال کہ تم لا شعور ہوگے، لا تشعرون، لا شعور ہوگے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دو حقوق بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا حق، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ آہستہ بولو، دھیمی آواز رکھ کے بولا کرو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں، ایک یہ معنی اس کا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ جہاں پر نبی کی بات آ جائے،
اپنی باتوں کو چھوڑ دیا کرو، نبی کی بات مانا کرو، کہیں تمہاری بات نبی کی بات سے اونچی نہ ہو جائے، اپنی بات کو پیچھے رکھا کرو۔ جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ساری دنیا کی باتوں کو پیچھے رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کی بات پیچھے رہ جائے اور دوسروں کی بات بلند ہو جائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، نبی علیہ السلام کو یا نبی علیہ السلام کے لیے بات میں گفتگو میں چلا کرنا بولا کرو۔ کبھی بات کرو تو اللہ کے نبی سے بحث نہ کیا کرو، ایک معنی یہ ہے اللہ کے نبی سے بحث نہیں کرنی، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اسی طرح مان لینا ہے۔ دوسری بات کَجَہْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کے آواز دیتے ہو۔ کبھی ہوتا ہے نا گھر کے اندر بیٹی کا نام فاطمہ ہے، رقیہ ہے، کلثوم ہے، تو ہم آواز دے کے اس کو بلاتے ہیں، کلثوم ادھر آؤ بات سنو۔ اللہ کے نبی کو اس طرح آواز نہیں دینی۔ پورے قرآن کو کھولیے، اللہ بڑے ہیں، نبی چھوٹے ہیں۔ مسئلے کو ذرا سمجھیے گا، اللہ بڑے ہیں، نبی پاک چھوٹے ہیں۔ اللہ چاہے تو اپنے نبی کو نام لے کے آواز دے سکتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا داود، اللہ نے قرآن میں کہا یا یوسف، اللہ نے قرآن میں کہا یا ابراہیم، اللہ کہہ سکتے تھے یا محمد، لیکن اہل ایمان کو ادب سکھایا، میرے نبی کا نام نہیں لیا، جب بھی بلایا یا ایھا النبی، جب بھی بلایا یا ایھا الرسول، کبھی مزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کے بھی خود خدا نے پکارا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا ادب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان آواز دے یا محمد یا محمد، جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کبھی اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، نہ آواز دینا گفتگو میں میرے نبی کو، کس طرح کَجَہْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اب تینوں باتوں کو اکٹھا کر لیں۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اگر اپنی آواز کو، اپنے عمل کو نبی کی آواز سے اونچا کرو گے، اگر میرے نبی علیہ السلام کو تم اس طرح بلاؤ گے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو چلا کے اونچی آواز سے نام لے کے بلاتے ہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، پتہ تک نہیں چلے گا، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہاری نمازیں ضائع، تمہارا ایمان ضائع، تمہارے روزے ضائع، تمہاری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو۔ آئیے خوشخبری سنیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازوں کو، عند، پاس، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیا مطلب؟ دو مطلب اس آیت کے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں اونچی آواز سے نہیں بولتے۔ دوسرا معنی ہمارے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات آ جائے، اپنی بات کو گرا دیتے ہیں، پست کر لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی، یہ تو اللہ کے نبی کی سنت آ گئی، اب میری بات نہیں چلے گی، اب میں اپنی نہیں مانوں گا، اب میں اپنے دل کی نہیں مانوں گا، اب میں اپنے معاشرے کی نہیں مانوں گا، بلکہ اپنے اللہ کی مانوں گا، اپنے نبی کی مانوں گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون،
جو پست رکھتے ہیں اسواتہم اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ، اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ، امتحن اللہ آزمایا ہے، امتحان لیا ہے اللہ نے۔ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، آپ اپنی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو مان لیں، آپ اپنے خاندان کی بات کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کی بات کو مانیں، آپ معاشرے کی بات کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کی بات کو مانیں۔ غمی کا وقت ہے، آپ رسم و رواج چھوڑ کے سنت پر عمل کریں۔ بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو لوگ خوشی اور غمی میں سنت کو ترجیح دیتے ہیں، زندگی میں سنت کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں جنہوں نے اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آوازوں سے بلند نہیں کیا، امتحان اللہ امتحان لیا ہے اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کا، اللہ نے آزما لیا ہے ان کے دلوں کو، للتقوی تقوی کے لیے۔ حقیقت میں یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ ڈرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے۔ لہم مغفرۃ انہی کے لیے بخشش ہے، اللہ کریم ان کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لہم انہی کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم اور بہت بڑا اجر ہے، عظیم اجر ہے۔ اللہ کریم یہ اجر ہم سب کو عطا فرمائے اور قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو یہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ ینادونک جو آواز دیتے ہیں آپ کو، ان الذین بے شک وہ لوگ ینادونک آواز دیتے ہیں آپ کو، من سے، ورا پیچھے، الحجرات گھروں کے حجروں کے، ان الذین بے شک وہ لوگ ینادون آواز دیتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات حجروں کے باہر سے۔ آج بھی کسی کو ہم سے کام ہو تو وہ گھر کے باہر آ کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور آواز دیتا ہے نا۔ اسی طرح بعض لوگ ان کو اللہ کے نبی سے کام ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی کے حجروں کے پاس جا کے اونچی اونچی آوازیں دیتے، اے اللہ کے رسول باہر آنا، آپ سے کام ہے، اے اللہ کے نبی باہر آنا، اللہ کے نبی ہم باہر کھڑے ہیں آپ کے لیے، ذرا باہر آنا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ ینادونک جو آواز دیتے ہیں آپ کو، جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات کمروں کے باہر سے، حجروں کے باہر سے، اکثرہم ان میں سے اکثر لا یاقلون بے عقل ہیں۔ یہ جاہل لوگوں کا کام ہے، بے عقل لوگوں کا کام ہے، یہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں۔ اکثرہم ان میں سے اکثر لا یاقلون عقل نہیں رکھتے۔ حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کام ہے، اللہ کے نبی کو آواز نہ دو۔ اللہ کے نبی آرام کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے اپنی بیویوں کے پاس، اپنے بچوں کے پاس، مہمانوں کے پاس، کہیں مصروف ہوں گے۔ وَلَوْ اور اگر انہم بے شک وہ صبروا صبر کرتے، وَلَوْ انہم صبروا اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تخرجا آپ نکل آتے الیہم ان کی طرف۔ ان کو چاہیے کہ وہ صبر کیا کریں تاکہ آپ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے جب نکلیں تب اپنی بات آگے رکھیں، تب اللہ کے نبی سے ملاقات کریں۔ اللہ کے نبی کو دور سے آوازیں نہ دیں، یہ اللہ کے نبی کا ادب نہیں ہے۔ اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم حتیٰ کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، لکان خیر لہم البتہ ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کوئی غلطی ہو چکی ہے آج اپنی اصلاح کر لیں، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر
یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے اللہ کے نبی کو آوازیں دیں، اللہ اکبر، صحابہ کرام حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثرہم لا یعقلون، یہ عقل والے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں۔ تو ہم پاکستان میں بیٹھ کے کہیں کہ بھئی ہم یہاں پکارے وہ وہاں سنیں، یا یہاں پر بیٹھ کے آوازیں دیں وہ آتے ہیں جاتے ہیں، تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور پورے ادب اور احترام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا کریں۔ ہاں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں پر حاضری دیں، جا کر ہم وہاں پر جا کر درود پڑھیں مدینہ منورہ کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مسجد نبوی اور بیت اللہ کی زیارت اور وہاں سے سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق، بنبأن، کسی خبر کے ساتھ، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن، کوئی فاسق، بنبأن، کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس بات کی تحقیق کرنی ہے۔ فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا، یہ کہ تم تکلیف پہنچاؤ، قومن، کسی قوم کو، بجہالت، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، فتصبحوا، پس تم ہو جاؤ، علی، اوپر، ما فعلتم، جو تم نے کیا ہے، نادمین، نادم، فتصبحوا، پس تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم، اس پر جو تم نے کیا ہے، نادمین، شرمندہ۔ یہ تو صحابہ کرام کے لیے خاص تھا کہ تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کے آتا ہے اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور عموماً پوری امت مسلمہ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے۔ ہمارے پاس کوئی آ کے بات کرتا ہے نا کہ تمہاری فلاں بہن نے تمہارے بارے میں یہ بات کی ہے، تو پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ کیا واقعی یہ بات ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہ آپ بات سنتے ہی دو چار باتیں آپ اپنی طرف سے لگا کے بات کر دیں کہ میں اسے کیا سمجھتی ہوں، وہ تو خود ایسی ہے، وہ تو خود ایسی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس نے بات ہی نہ کی ہو، یا اس انداز کے اندر بات نہ ہوئی ہو جس انداز میں آپ کے پاس پہنچائی گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ تم بعد میں شرمندہ ہوگے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا بات کر دیا، یہ میں نے کیا حرکت کر دیا، میں نے اس کو کیوں گالیاں دی ہیں، میں نے اس سے کیوں رشتہ توڑ دیا، کیوں لا تعلقی اختیار کی ہے، اس کا تو قصور ہی نہیں تھا۔ تو بعد میں شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی خبر لے کے آئے، کوئی بات کرے، تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو آپ کسی کی بات سن کے دوسرے کو برا بھلا بول دیں یا اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو بعد میں آپ کو شرمندگی ہو۔ جس طرح کے مشہور واقعہ ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگی کہ بھئی انہوں نے معاذ اللہ کوئی گناہ والا عمل کیا ہے، تو بعض صحابہ کرام نے بس یہی جملہ بولا تھا کہ بھئی انسان ہے، ہو سکتا ہے، بس یہ جملہ کہ بھئی انسان ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب قرآن نازل ہوا نا تو وہ منہ چھپا رہے تھے کہ ہم نے اس وقت یہ بات کی، شرمندہ ہو رہے تھے۔ بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خالہ زاد بھائی تھے، بڑے غریب تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ماہانہ خرچ بھی دیا کرتے تھے، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی بات کر دی، انہوں نے کہا بھئی عورت ذات ہے، گناہ ہو بھی سکتا ہے، اگر ہو گیا تو وہ توبہ کر لے، اگر نہیں ہوا تو اللہ جانے بھئی ہے تو عورت ذات، گناہ ہو بھی سکتا ہے۔
اللہ اکبر۔ پھر جب آیات نازل ہوئیں، براءت نازل ہوئی، وہ شرمندہ ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے کزن کو معاف نہیں کروں گا، آج کے بعد اس کو میں 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ پھر اللہ کو رحم آیا، اللہ کو ترس آیا، اللہ نے قرآن اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے اور تم پر اپنا فضل کرے؟ تو سب نے کہا جی ہم پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا رزق وافر کر دے، اللہ ہمارے اوپر اپنا فضل کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے کسی بھائی سے، کسی بہن سے، بیٹی سے غلطی ہو جائے تو اس کو بھی معاف کر دیا کرو۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن کو معاف کیا اور دوبارہ اس کو کہا کہ جس طرح پہلے تمہارے اوپر میں اپنا مال خرچ کرتا تھا، آج کے بعد بھی اسی طرح خرچ کروں گا۔ لیکن یہ ساری بات کے بعد فوت ہونے تک وہ کزن ساری عمر شرمندہ رہا کہ میں نے یہ بات کیوں کی تھی، اور ابو بکر صدیق ساری عمر یہ بات سوچتے رہے کہ ساری دنیا میرے خلاف باتیں کرتی لیکن یہ میرا کزن میرے خلاف بات نہ کرتا، میری بیٹی کے خلاف نہ بولتا، اس کو تو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگ کے اپنی زبان کو کبھی نہ کھولیں، بڑے فیصلے کبھی نہ کریں، پہلے بات کی تحقیق کر لیا کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تاکہ بعد میں آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ وَعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّ فِيكُمْ، بے شک تمہارے اندر، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ وَعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّ، بے شک، فِيكُمْ، تم میں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو، اگر، یطیعکم، وہ تمہاری بات مانیں گے، فی کثیر من الامر، اکثر معاملات میں، فی میں کثیر اکثر، من الامر معاملات، لعنتم، تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ بات ہوئی نا کہ ہم ہی ساری باتیں مانیں گے اللہ کے نبی کی، کیا ہماری کوئی بات نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کو بھی تو چاہیے نا کہ کوئی بات ہماری مان لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ تمہاری بات مان کے چلیں گے تو لعنتم، تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے، تمہارے اوپر مشکلات بن جائیں گی۔ اس لیے تم اللہ کے نبی کی بات کو مانو، کیونکہ اللہ کے نبی تمہیں وہ سکھا رہے ہیں جو اللہ سکھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈال رہے ہیں جتنا تم اٹھا سکتے ہو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ پاک نے، حبّبَ، محبت ڈال دی، الیکم، تمہاری طرف، محبوب کر دیا تمہاری طرف، الایمان، ایمان کو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اور لیکن اللہ پاک نے محبت ڈال دی تمہاری طرف ایمان کی، وَزَيَّنَهُ، اور مزین کر دیا ایمان کو، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ یہ جو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہو نا، یہ اللہ کا خاص کرم اور خاص احسان ہے تمہارے اوپر۔ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو ڈال دیا ہے اور تمہارے سینوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ، اور ناپسند کر دیا، الیکم، تمہاری طرف، الکفر، کفر کو، والفسوق، اور گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو۔ یہ جو تم نے گناہ چھوڑ دیے ہیں، نافرمانیوں کو چھوڑ دیا ہے، یہ جو تم اللہ کے فرما بردار بندیاں بن چکے ہو، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اولئک ہم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کر دے اور ہمارے سینوں کے اندر ایمان کو مزین کر دے۔ ہمارے دلوں کے اندر ایمان مضبوط ہو جائے تاکہ ہم نیکی کو پسند کریں اور گناہ کو ناپسند کریں۔ جو انسان نیکی کو پسند کرتا ہے وہ خوش قسمت بندہ ہے، گناہ کو ناپسند کرتا ہے وہ خوش قسمت بندہ ہے، انسان ہے، مومن ہے۔
اور جو گناہ کو پسند کرتا ہے، گانے سننا، موسیقی سننا اور دیگر گناہوں کو وہ پسند کرتا ہے، وہ بندہ خوش قسمت نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت یافتہ وہی ہے جس کے دل میں اللہ نے نیکی کی، ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور اس کے دل کے اندر کفر، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ، اس کی نفرت اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلاً، یہ فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ونعمتاً، اور نعمت ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک ہی جاننے والے، حکمتوں والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ پاک اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہیں جو پڑھا، سنا، سنایا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے اعمال کے اندر کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اور اللہ کریم ایمان، صحت، کامیابی والی زندگی عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو التواب